یا رحمت للعالمین یا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 3 ایپیسوڈ 8 شاب ابی طالب کی محصوری اور عام الحزن۔ ہر طرح کے تشدد اور تدابیر میں ناکامی کے بعد جب قریش نے دیکھا کہ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے کی اطلاع دے دی۔ قریش کی خواہش تھی کہ یہ کام قریش سے باہر کا کوئی شخص کرے تاکہ قریش کے مختلف خاندانوں میں باہمی لڑائی نہ چھڑ جائے۔ حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں کو جمع کیا اور شاب ابی طالب میں محصور ہو گئے تاکہ قریش کو ان کے اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ اس محصوری میں صرف ابو لہب شامل نہیں تھا، بقیہ سارا خاندان شامل تھا۔ شاب ابی طالب مکہ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ شمال مشرق میں ایک گھاٹی کا نام ہے۔ جبل ابی قبیس اور جبل خندمہ کے مابین یہ گھاٹی موجود ہے۔ یہاں بنو ہاشم کے اکثر گھر پہلے سے ہی موجود تھے، اسی وجہ سے اس علاقے کا انتخاب کیا گیا۔ پورے خاندان کو ایک ہی جگہ جمع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت ہو اور تمام خاندان کی حمایت اور نصرت دے کر دشمن اپنے برے ارادوں سے باز رہے۔ اس پر قریش نے خیف بنی کنانہ میں جمع ہو کر، جہاں آج کل مسجد خیف ہے، بنو ہاشم اور بنو مطلب کا اجتماعی بائیکاٹ کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ کوئی بھی بنو ہاشم اور بنو مطلب سے رشتہ لینے دینے کا معاملہ نہیں کرے گا۔ ان سے خرید و فروخت پہ پابندی لگا دی گئی، ان سے میل جول پہ پابندی لگا دی گئی کہ جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہیں کرتے تو یہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ یہ معاہدہ لکھ کر 3 مہرے لگا کر بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا۔ یہ واقعہ بعثت کے 7ویں سال محرم میں ہوا اور تقریباً 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ مکہ میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو قریش ان سے مہنگو دام چیزیں خرید لیتے تاکہ محصورین نہ خرید سکے۔ یہ کام ابو لہب اور ولید بن مغیرہ کیا کرتے تھے۔ محصورین بعض اوقات درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے کہ کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیشاب کرنے کی غرض سے باہر نکلا، اونٹ کے چمڑے کا ایک خشک ٹکڑا ملا، اسے اٹھا کر دھو لیا، پھر آگ میں بھون کر پیس لیا، پھر اس کا صفوف بنا کر پانی کے ساتھ پھانک لیا اور 3 دن تک میں اسی پہ گزارا کرتا رہا۔ حضرت ابو طالب رات کا ایک پہر گزرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر اپنے کسی بیٹے یا بھتیجے کو سلا دیتے تھے۔ اس محصوری سے متعلق حضرت ابو طالب نے قصیدہ لامیہ بھی لکھا تھا کہ جس میں 94 اشعار ہیں۔ سیرت ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو گندم بھجوا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے انہیں روکا تو ابو البختری آڑے آ گئے اور ابو جہل کو اس کے ارادے سے باز رکھا۔ اس طرح مشرکین میں سے ہی کچھ افراد خاندانی ہمدردی اور رشتہ داری کی اہمیت کی بنیاد پر ان محصورین کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ کچھ اور نام بھی ملتے ہیں جو صلہ رحمی کرتے تھے، جیسا کہ ہشام بن عامر۔ دلائل النبوہ کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ سامان سے لدے 3 اونٹ یہ شاب ابی طالب میں لے گئے۔ قریش ان کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے آئندہ ایسا نہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ایک مرتبہ پھر 2 اونٹ شاب ابی طالب میں لے گئے۔ ان کو قریش نے مارنے کی کوشش کی تو ابو سفیان نے روک دیا کہ انہوں نے صلہ رحمی ہی تو کی ہے۔ سیرت ابن ہشام کی روایت کے مطابق اسی دوران دیمک نے اس معاہدے کو چاٹ لیا اور صرف اس معاہدے میں سے اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں اطلاع ملی اور آپ نے حضرت ابو طالب کو بتلایا۔ حضرت ابو طالب نے بیت اللہ میں آ کر قریش سے کہا کہ اگر معاہدہ دیمک نے کھا لیا تو اسے ختم سمجھو، اور اگر نہ کھایا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جب معاہدے کی تحریر نکالی گئی تو واقعے میں اسے دیمک چاٹ چکی تھی۔ قریش نے کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے، معاذ اللہ، اور اپنے وعدے سے مکر گیا۔ لیکن 5 معزز افراد نے اس مسودے کو پھاڑ دیا کہ جن میں ہشام بن عمرو بن ربیعہ، سہیل بن ابی امیہ بن مغیرہ، موتم بن عدی بن نوفل اور ابو البختری، عاص بن ہشام بن حارث اور زمہ بن اسود شامل تھے۔ ہشام بن عامر معاہدہ پھاڑنے کی مہم کے لیڈر تھے۔ وہ زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے کہ جن کی والدہ عاتقہ بنت عبد المطلب آپ کی پھوپھی تھی، اور انہیں معاہدہ پھاڑنے پہ آمادہ کیا۔ پھر یہ دونوں موتم بن عدی کے پاس گیا اور کہا کہ بنو عبد مناف کی شاخیں اس طرح تو ہلاک ہو جائیں گی۔ پھر ابو البختری کو بھی یہی باتیں کہیں۔ اس کے بعد یہ زمہ بن اسود کے پاس گئے۔ ان سب نے اگلے دن بیت اللہ میں جا کے وہ دستاویز چاک کر دی۔
اگرچہ ابو جہل نے مخالفت کی لیکن یہ 5 لوگ تھے، غالب آ گئے، باقی لوگوں نے مخالفت نہ کی۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق شاب ابی طالب کی محصوری ختم ہونے کے بعد حضرت ابو طالب بیمار پڑ گئے تو سرداران قریش ان کے پاس آئے کہ اپنی وفات سے پہلے اپنی بھتیجے اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ کروا جائے۔ حضرت ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوا بھیجا۔ قریش کی پیشکش یہ تھی کہ آپ ہمارے معبودوں کو اور دین کو کچھ نہ کہیں اور ہم آپ کو کچھ نہ کہیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش سے کہا کہ میری دعوت قبول کر لو تو عرب اور عجم تمہارے قدموں تلے ہوگا، لیکن وہ آمادہ نہ ہوئی کہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کی عبادت کیسے کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھ لیا، جبکہ صحت کی حالت میں تو میں نے نہیں پڑھا۔ حضرت ابو طالب نے وفات سے پہلے بنو عبد المطلب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صلہ رحمی کی وصیت کی، اور حضرت ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وصیت کی کہ میری وفات کے بعد مدینہ میں اپنے دادا کے ننھیال یعنی بنو نجار میں چلے جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد قباء میں پہنچ کر جب قیام کیا تو آپ کے ننھیال کے لوگ مسلح ہو کر آپ کو ویلکم کرنے آئے تھے، وہی آپ کو قباء کے اندر کھانا بھی پہنچایا کرتے تھے۔ صحیحین کی روایت کے مطابق چچا کے آخر وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کوشش کی کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، لیکن ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ نے مخالفت کی اور کہا کہ اے ابو طالب، آپ اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی نہ کرنا۔ حضرت ابو طالب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ آپ نے ان کی وفات پر کہا کہ میں ان کے لیے اس وقت تک استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے منع نہیں کر دیا جاتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کرنے سے پھر روک دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابو طالب آپ کی نصرت اور حفاظت کیا کرتے تھے، کیا یہ چیز آخرت میں ان کو فائدہ پہنچائے گی؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے انہیں آگ کی گہرائیوں میں پایا تھا اور میری وجہ سے وہ اوپر آ گئے۔ حضرت ابو طالب کی وفات شاب ابی طالب سے 6 ماہ بعد ہوئی اور ان کے تھوڑے ہی دنوں بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ اس وقت صرف تدفین ہوئی تھی کہ جنازے کے احکامات ابھی تک نازل نہ ہوئے تھے۔ یہ واقعات 10 نبوی کے ہیں۔ ان 2 قریبی ساتھیوں کی وفات کے سبب سے یہ سال عام الحزن کہلایا، یعنی غم کا سال۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے پاس آ کے کہا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتلائیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے سلام آیا اور ان کے لیے جنت میں ایک ہی موتی سے تیار شدہ گھر ہے اور وہ اتنا پرسکون ہے کہ نہ ہی اس میں کوئی شور ہے اور نہ ہی تھکاوٹ۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے کسی بیوی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی کہ جتنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتی تھی۔ آپ اکثر انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا کہ کبھی بکری ذبح کرتے تو کہتے کہ اس میں سے کچھ گوشت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھیج دو، اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتی تھی کہ جیسے دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایسی تھی، یعنی ان کی خوبیاں گنواتے اور یہ کہتے کہ میری ان سے اولاد بھی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے جب میرا انکار کیا تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، لوگوں نے میری تکذیب کی تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، لوگوں نے جب مجھے محرومیاں دیں تو خدیجہ نے میری غمگساری کی۔ حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد قریش نے آپ کو تکلیف پہنچانے میں مبالغہ کیا۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ قریش مجھے کھل کر اذیت دینے سے رکے رہے یہاں تک کہ ابو طالب فوت ہو گئے تو ان کی اذیتیں بڑھتی چلی گئیں۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب نے خاندانی عصبیت اور حمیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت شروع کر دی تھی، لیکن عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل نے اسے بھڑکایا کہ پہلے اپنے باپ کے بارے میں پوچھو کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قریش میں جو بھی بت پرستی پر مرا وہ جہنم میں ہے۔ تو اس پر ابو لہب پہلے سے بھی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مخالف ہو گیا۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمة للعالمین یا محمد